جی السلام علیکم، پاکستان زندہ باد. دس از امیر حمزہ اینڈ ونس اگین ویلکم بیک. میں نے کافی دیر سے بریک لی ہوئی تھی اینڈ اٹس ریئلی بین 2 years آف مائی لائف. کبھی زندگی کے 2 سیکنڈ واپس نہیں آتے، تو یہ تو پھر میری لائف کے 2 سال تھے کہ میں آن لائن نہیں آ سکا. اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ میں آپ سے اپنا سارا ایکسپیرینس، اپنا ایکسپوجر، اپنی اچیومنٹس اور اپنے فیلیئرز آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا اور آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آپ جو کر رہے ہو اس میں کیا کام نہیں کرنے چاہیے کہ جس کی وجہ سے آپ کو بھی ٹائم لگے اپنی سکسیس کو اچیو کرنے میں، یا جو کام آپ کر رہے ہو اس کو کمپلیٹ کرنے میں. تو یہ کہانی شروع ہوتی ہے فیبرری 2021 سے، جب مجھے پڑھنے کا شوق ہوا. میں نے اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند کیا اور دن رات محنت کر کے پڑھنا شروع کیا، اپنے اوپر انویسٹ کرنا شروع کیا. جہاں پہ کوئی سوشل سیٹ اپ نہیں تھا، سوشل سرکل نہیں تھا، ٹی وی نہیں تھا، جہاں پہ آپ کہہ لیں کہ کوئی سوشل میڈیا نہیں تھا. میں نے اٹ واز جسٹ می، مائی ویڈیوز، مائی لیکچرز، مائی بکس اینڈ مائی کلاسز ایز ویل. ہاں، یوٹیوب سے ہیلپ لی ہے، گوگل سے ہیلپ لی ہے، لیکن اپنے ٹائم کو بیسٹ یوٹیلائز کیا ان 2 سالوں میں. شاید مجھے اتنا ایکسپیرینس، اتنا ایکسپوجر آنے والے 10 سالوں میں نہ ہوتا جتنا مجھے ان 2 سالوں میں ہوا ہے. میں نے اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند کیا جہاں پہ میں تھا اور میرے ساتھ بھی میں ہی تھا. کچھ امیدیں تھیں، یقین تھا، خدا تھا، میری محنت تھی، ایمانداری تھی، کچھ خواب تھے میرے، لیکن میں اپنے خواب پورے نہ کر سکا. مجھے اس بات کا ریگریٹ نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ کچھ پلان میرا تھا، اور کہتے ہیں نا، ہی از دا بیسٹ پلانر، اور اللہ نے جو پلان کیا تھا وہ میرے لیے بہت بہتر ہے. میں آج بھی اس ٹائم اور اس پیریڈ سے گزر رہا ہوں کہ جہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ شاید میں ڈپریشن میں نہ چلا جاؤں. ہاں، کچھ ٹائم ایسا گزرا ہے کہ میں ڈپریس رہا ہوں، ایسے جیسے میں ڈپریشن میں رہا ہوں. میں اللہ سے شکایت کرنے لگا، شکوے کرنے لگا کہ یا اللہ، تجھے پتہ تھا. میں نے اپنے دوستوں کو چھوڑا، اپنے سوشل سیٹ اپ کو چھوڑا، میں نے اپنی لائف کی انجوائمنٹ ختم کی، میں نے وہ سب کچھ ختم کیا کہ جس کی وجہ سے مجھے آپ کہہ لیں کہ مجھے مزہ آ سکتا تھا. لیکن میں نے ہر چیز کا بائیکاٹ کیا، دل بڑا کیا اور محنت کرنی شروع کی، اپنے اوپر انویسٹ کرنا شروع کیا. میں تو تیری مخلوق کی خدمت کرنا چاہتا تھا اور چاہتا بھی ہوں. میں تیری لوگوں کے لیے وسیلہ بننا چاہتا ہوں، میں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہتا ہوں، میں لوگوں کے لیے بازو بننا چاہتا ہوں. لیکن میری 2 سال کی محنت، اللہ سے شکوے اور شکایات کرنے لگا. میں نے دوسروں سے سنا تھا، لوگوں سے سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، لیکن مجھے اس وقت عجب سی فیلنگ آ رہی تھی کہ یار میرے 2 سال ہیں لائف کے، میں کچھ نہ کر سکا، شاید وہ ویسٹ گئے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ وہاں سے وسیلے بناتے ہیں کہ جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا. خیر، مجھے سکون کیسے ملا؟ میں نے یہ سوچا کہ یار کب تک ایسے چلے گا؟ مطلب اگر ایسے ہی کرنے سے سب کچھ مل جائے گا تو پھر کوئی بھی بندہ گھر سے باہر ہی نہ نکلے اور یہی ان کاموں میں لگا رہے، ایسا ہی کرتا رہے. میں نے کہا کہ نہیں، دس از ناٹ اے پیریڈ آف لائف کہ جہاں پہ ہم اللہ کی اتنی نعمتوں کی بجائے، اس کی بلیسنگس کو اور اس کا شکر ادا کرنے کی بجائے اسے شکوے اور شکایت کرنے لگے کہ ہم نے جو پلان کیا تھا وہ پورا نہ ہو سکا. ہی از ریئلی اے بیسٹ پلانر، اور وہ جو کرتا ہے بہت بہتر کرتا ہے، اور اس نے جو آج تک کیا ہے وہ بہت اچھا کیا ہے، اور جو کرے گا وہ بھی بہت اچھا ہوگا. لیکن مجھے لائف میں ریگریٹ نہیں رہا یار. میں نے ریگریٹ کس وجہ سے نہیں رہا کہ میں نے پوری جان لگا دی تھی، فل ایفرٹ کی تھی، اپنا 100% دیا تھا، جتنا کر سکتا تھا اسے بڑھ کر کرنے کی کوشش کی تھی. لیکن خیر وہ وہاں تک تو نہ پہنچ سکا، شاید میں اس لیول کی اپنے اوپر انویسٹمنٹ نہ کر سکا. لیکن اللہ تعالیٰ جتنی بھی میں نے محنت کی ہے یہ ضائع نہیں ہونے دیں گے، مجھے پتہ ہے. اور اس دوران ان 2 سالوں میں مجھے جتنا ایکسپوجر ملا شاید آنے والے 10 سالوں میں نہ میں حاصل کر سکتا. میں آپ سے ہر چیز شیئر تو کرنا چاہتا ہوں، لیکن اب ٹائم کا بھی تقاضا ہے. کچھ باتیں بعد میں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن میں آپ کو بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنی لائف میں اب جو بھی کر رہے ہیں، اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے، سوسائٹی کے لیے، کسی کے لیے بھی کچھ بھی کر رہے ہیں، اپنے ملک کے بہتر مستقبل کے لیے کچھ کر رہے ہیں، تو اس کو پوری ایمانداری سے کریے گا. اس میں کھوٹ نہ رہے یار. آپ کو یہ ریگریٹ نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ کام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، چاہے وہ آپ کی امید پوری ہوتی ہے، آپ کے خواب پورے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. آپ کو اپنی لائف میں یہ ریگریٹ نہ رہے کہ میں نے کرنا تھا، میں نہیں کر سکا. جو بھی کر رہے ہو پوری ایمانداری سے کرنا.
اور دوسرا آپ کا اللہ پہ یقین ضرور ہونا چاہیے، اس پہ توکل ضرور ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا۔ اللہ جب آپ کا توکل یہ ہوگا نا، جب آپ کا یقین یہ ہوگا تو یقین مانے گا اللہ تعالیٰ وہاں سے وسیلے بنائیں گے جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور یہ میرے ساتھ پرسنل ایکسپیرینس ہو چکا ہے، میں نے یہ کتابوں میں پڑھا تھا، لوگوں سے سنا تھا کہ اللہ ایسی جگہوں سے وسیلے بناتا ہے جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا، اور یہ واقعی ہوا ہے۔ بس آپ کا یقین پختہ ہونا چاہیے، اس پہ توکل ضرور ہونا چاہیے۔ جو آپ کر رہے ہو نا اس کو دل لگا کے کرو، پوری ڈیڈیکیشن کے ساتھ کرو، اور کبھی بھی زندگی میں نا امید نہیں ہونا، چاہے آپ کے خواب پورے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، چاہے آپ اس منزل تک پہنچ پاتے ہو یا نہیں، کبھی بھی نا امید نہیں ہونا، کیونکہ نا امیدی کیا ہے؟ نا امیدی آپ کو نہ شکری کی طرف لے کے جائے گی، اور نہ شکری مایوسی کی طرف لے آئے گی۔ مایوسی تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے بہت منع کی ہے، اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ سو جو بھی کر رہے ہو پوری ڈیڈیکیشن کے ساتھ کرو، اپنی جان لگا دو، اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے اپنا 100%، اپنا دا بیسٹ پلے کرو، تاکہ کل کو ریگریٹ نہ رہے۔ میں نکلا ہوں، اپنے لیے نکلا ہوں، اپنی فیملی کے لیے نکلا ہوں، اس سوسائٹی کے لیے نکلا ہوں، آنے والی نسلوں کے لیے نکلا ہوں، پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے نکلا ہوں۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آئیں ہم وعدہ کرتے ہیں کہ مل کے اپنی زندگی سنواریں گے، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے آسانیاں بانٹیں گے، لوگوں کے لیے خیر کا کام کر کے جائیں گے، تاکہ ہمارے بعد دنیا ہمیں اچھے لفظوں میں یاد کرے کہ ہم کچھ اچھا کر کے گئے ہیں، سوسائٹی کے لیے کچھ کر کے گئے ہیں، ہیومینٹی کے لیے کچھ کر کے گئے ہیں، پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے کچھ کر کے گئے ہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان ہمیشہ سے زندہ باد۔